السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, ہماری ملک کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری. پیٹرولیم کی جو پرائسز ہیں وہ اب 31 دسمبر کو جو پرائسز تھی اس پہ واپس چلی گئی ہیں. ایک ریلیف رسپائٹ ہے ہمارے ملک کی عوام کے لیے, یقینی طور پر ایک اچھا فیصلہ ہے. اور چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی گو کہ بڑی مشکل سے کہا ہوگا, لیکن انہوں نے آج پرائم منسٹر صاحب کے اس فیصلے کو اس کا خیر مقدم کیا اور کہا جی بہت اچھا فیصلہ ہے, اچھی بات ہے, ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ یہ تو ہو گیا, لیکن یہ ہوا کس کی وجہ سے؟ یہ ہوا پی ایم ایل این کی اس ڈیڈ لائن کی وجہ سے جو کہ نواز شریف صاحب نے دی تھی 2 روز قبل, یا ہوا ایم کیو ایم کی وجہ سے جو کہ اسی پوائنٹ کے اوپر اپنی حکومت سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اپوزیشن بینچز کے اوپر چلے گئے تھے. آج کی ڈسکشن کے اندر ناظرین یہ پوائنٹ ہم ریز کریں گے. اور صرف یہ نہیں تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے, انہوں نے اور بہت سے امپورٹنٹ باتیں کہی تھیں اور بہت سے ان کے ڈیمانڈز تھے جو کہ نیشنل ایجنڈا تھا. انہوں نے کہا تھا ملک کے لیے یہ ضروری ہے. وہ تقریباً 10 میجر پوائنٹس تھے, ان میں سے ایک پیٹرولیم پرائسز کی واپسی بھی تھا, یعنی کہ ان کی کمی بھی تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی ڈیڈ لائنز, باقی جو انہوں نے ڈیمانڈز دی ہیں وہ کس حد تک پوری ہو سکتی ہیں. ایم کیو ایم کا فیٹ کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلدی شاید عوام کو یہ بھی خوشخبری ملے کہ ایم کیو ایم واپس چلی گئی ہے حکومت کے اندر. یہ کس حد تک اس کی پاسبلٹی ہے؟ اور سلمان تاثیر صاحب کے قتل کے بعد اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب, اب اس کو گورنر کے بغیر تو یہ نہیں رہ سکتا. تو لائکلی ہوڈ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کون نیا گورنر آئے گا؟ اور گیون دی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن, کیا وہ ایک مشاورت کے ساتھ لایا جائے گا یا دوبارہ ایسا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اعتراض ہوگا نئے گورنر کے اوپر؟ سیٹھی صاحب, ٹوڈے اگین دیر از اے لاٹ ٹو آسک. آج بہت کچھ ہے پوچھنے کے لیے. پیٹرولیم پرائسز اچھا ہو گیا جی, واپس چلی گئی. یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے سیٹھی صاحب؟ از اٹ بیکاز آف پی ایم ایل این, نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوا یا ایم کیو ایم کی وجہ سے ہوا؟ نہیں, یہ کسی ایک پارٹی کی وجہ سے نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 پروگرام پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ اب کیونکہ سب پارٹیز ایک اس ایجنڈے پہ متفق ہیں تو اس لیے اب گورنمنٹ کو وڈرا کرنا پڑے گا. اور صرف یہ ایم کیو ایم نہیں, شروع انہوں نے بات کی مگر پھر نون والوں نے دیکھا کہ یہ بڑا پاپولر ڈیمانڈ ہے, ایم کیو ایم نمبر نہ لگا جائے عوام کے ساتھ, تو انہوں نے بھی چھلانگ مار دی, وہ بھی کود پڑے. اور اوپر سے پھر کیو والے جو تھے وہ پیچھے تو نہیں رہ سکتے, وہ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. مولانا نے بھی یہ بات کہی. تو یہ سارا اتفاق تھا سب کا. اور جب ایسی چیز ہو جائے تو پھر اگر حکومت کی یہ کوشش ہے کہ بلڈنگ بریجز, تو پھر انہیں یہ کرنا پڑتا. تو اسی لیے انہوں نے یہ کیا ہے. اب کریڈٹ کس کو جاتی ہے یہ نہیں جاتی, میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے تو سہولت ہوگی, مگر گورنمنٹ کے لیے اور بڑے مشکلات ہوں گے. میں وہی پوچھنے لگا تھا آپ سے کہ گیون دی کرنٹ فائنینشیل جو کرائسس ہے ہمارے ملک کے اندر, جب یہ بات کہی گئی تھی کہ جی کم کر دی جائیں قیمتیں, تو نوید قمر صاحب نے کہا تھا کہ اگر کم کر دی گئیں تو تقریباً 5 ارب روپیہ پر مہینے پر منتھ اس کا لاس ہوگا گورنمنٹ کو. جی ہاں, تو 61 ارب روپیہ ایک سال کا اس سے لاس ہوگا. اور اوپر سے جی ایس ٹی جو نہیں لگا, آر جی ایس ٹی, وہ بھی کوئی 50-60 ارب روپیہ وہ نہیں لگا. تو دونوں اپوزیشن اور کے ڈیمانڈ سے اور کولیشن پارٹنرز کی ڈیمانڈ پہ تو گورنمنٹ کو 120-130 ارب روپے اب اس کا جو بجٹ ہے نا اس کے اندر کمی ہے. اب وہ کہاں سے آئے گا؟ آئی ایم ایف سے تو آئے گا نہیں, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں جی جب تک آپ لگائیں گے نہیں ہم نہیں دیں گے. اور بھی کوئی نئی کمٹمنٹس نہیں ہیں. اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر جتنے پہلے اخراجات ہیں ان کو کم نہ کیا گیا تو پھر نوٹ چھاپنے پڑیں گے, اسٹیٹ بینک کو نوٹ چھاپنے پڑیں گے اسی سپیڈ پہ. ٹھیک ہے جی. اور اگر اسٹیٹ بینک نے نوٹ چھاپے تو تو انفلیشن ہو جائے گی. ظاہر ہے اگر ملک کے اندر 10 چیزیں ہیں اور پہلے 100 روپیہ ہے وہ 10 چیزیں خریدنے کے لیے, اب آپ 10 روپے اور چھاپ دیتے ہیں تو 110 روپے ہو گئے, تو ہر قیمت کی چیز بڑھ جائے گی نا, کیونکہ 110 روپے خرچ ہوں گے 10 چیزوں کے اوپر, پہلے 100 روپے خرچ ہو رہے تھے, تو ساری چیزیں 11 روپے کی ہو جائیں گی. تو اس لیے وہ بڑھ جائے گا, انفلیشن ہو جائے گی. اور اگر آپ کا خیال تھا کہ یہ ٹیکس نہ لگانے سے انفلیشن کم ہوگی, تو انفلیشن کم نہیں ہوگی, قیمتیں پھر بھی بڑھیں گی. کیونکہ اگر نوٹ چھاپنے پڑے تو, مگر نوٹ نہیں چھاپیں گے, بیکاز نوٹ چھاپنے میں بھی یہی پرابلم ہے. اس لیے کریں گے کیا؟ اب وہ ایک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے جس میں سڑکیں اور میڈیکل, ہیلتھ, ڈیمز, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ خرچے ہوتے ہیں. وہاں کٹ لگانا پڑے گا. پہلے بھی وہاں کٹ لگایا کیونکہ فلڈ کی وجہ سے ایکسٹرا ایکسپینڈیچرز ہو گئے, تو اب اور کٹ لگانے پڑیں گے. یہ ساری چیز کا جو اثر ہے جب گورنمنٹ کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں,
ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر تو اس کے ساتھ گروتھ رک جاتی ہے، معیشت کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ اب میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ آپ اخراجات جو ہیں، جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو مت کم کریں، ڈیفنس ایکسپینڈیچر اس کو مت کم کریں، انٹرسٹ پیمنٹس جو ہیں ان کو مت کم کریں، مگر جو اکانومی سے، معیشت سے جو لیکیج ہو رہی ہے، اس کو کور جو چوری ہو رہی ہے، اس میں سے آپ اس کو کم کر لیں تو آپ کے کھاتہ پورا ہو جائے گا۔ سعید صاحب تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اپنے وہ جو کرپشن، یہ جو لیکیجز ہیں، جو تھیفٹ ہے، پاور سیکٹر میں تھیفٹ ہے، گیس میں تھیفٹ ہے، اور پبلک سیکٹر کارپوریشنز کے اندر اوور امپلائمنٹ ہے اور وہاں بھی کرپشن ہے، کیا گورنمنٹ اس کو روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی؟ اگر گورنمنٹ نہیں روکے گی تو پھر یا نوٹ چھاپنے پڑیں گے جس کے ساتھ انفلیشن ہوگی، یا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز کم کرنے پڑیں گے جس کے ساتھ آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ سعید صاحب یہ کیونکہ اگر دیکھا جائے خالصتاً یہ ایک اکنامک ڈیسیجن تھا، ٹھیک ہے، اس سے ملک کی معیشت کو بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہاں پر نواز شریف صاحب نے کافی لمبی لسٹ دی، وہ تو میں پوائنٹ وائز آپ سے ڈسکس کروں گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے ہماری وفاقی حکومت، تو ایک بڑا ویلڈ ڈیمانڈ تھا پیٹرول پرائسز کم کر دیں۔ اب اگر اسی طرح کچھ اور ڈیمانڈز آتے ہیں سامنے تو کیا سسٹین کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ اٹس اے پولیٹیکل کوسچن۔ نہیں تو کس قسم کے ڈیمانڈ آتے ہیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ ایسا ڈیمانڈ جو گورنمنٹ فلفل ہی نہیں کر سکتی، اگر کرتی ہے تو خود گر جاتی ہے، تو وہ تو گورنمنٹ نہیں کرے گی نا۔ یہ تو انہوں نے سوچا چلے اب جسے کہتے ہیں پنجابی میں کوڑا کوٹ، زہر لے لی انہوں نے، IMF بھاگ گئی، ٹھیک ہے، اور آپ کے ڈونرز جو ہیں وہ بہت ناراض ہیں آپ سے، مگر یہ تو ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینی ہے، اور وہ اگر یہ عوام کو ریلیف بالکل نہ ملتی اگر یہ اپوزیشن اور کولیشن پارٹنرز انسسٹ نہ کرتے تو۔ اچھا سیٹی صاحب یہ تو بات ہوگی۔ اب نواز شریف صاحب نے کوئی 10 پوائنٹس دیے تھے۔ پہلی بات پیٹرولیم پرائسز کا انہوں نے کہا تھا کہ اس کی قیمتیں کم کریں، وہ کم ہو گئی، اور بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ انہوں نے ایک بات یہ کہی جس کا بھی اشارہ ویسے پرائم منسٹر صاحب نے دے دیا کہ ایک جو میکنزم بنایا جائے کہ پیٹرولیم پرائسز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، یا اگر کبھی پرائس ہائیک آتی ہے تو پارلیمنٹیرینز اس کے اندر اپنا شیئر ڈالیں۔ سب سے بڑی بات انہوں نے کہا جی کہ افیکٹو میکنزم بنائیں جو کرپشن کو کنٹرول کرے۔ از اٹ پاسبل؟ نہیں، اٹس ناٹ پاسبل فار دس گورنمنٹ، یا اس گورنمنٹ کے لیے، کسی کے لیے؟ کسی گورنمنٹ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے، مگر اس گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیمانڈز ہیں میاں صاحب کے، کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے 3-4 چیزیں چاہیے، اور وہ جلدی ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ کو تو ایمرجنسی میں آپ نے کچھ پیسے اکٹھے کرنے ہیں نا۔ کرپشن از اے لانگ ٹرم ایشو، وہ ایک راتوں رات جسے کہتے ہیں نا، وہ کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، بٹن دبائیں تو کرپشن ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ البتہ 2 چیزیں حکومت کر سکتی، ایک تو یہ کہ یہ جو پبلک سیکٹر کارپوریشنز ہیں جہاں بہت سے لاسز ہو رہے ہیں، کہتے ہیں 300 ارب روپے تو صرف انرجی سیکٹر میں، وہ جو جسے کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ ہے، اور باقی بھی آپ کی کارپوریشنز ہیں، 13-14 میجر پبلک کارپوریشنز ہیں جس میں سے 4 یا 5 جو ہیں وہ پروفیٹیبل ہیں، باقی ساری لاس میکنگ۔ بالکل۔ اچھا اب میاں صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیں۔ اچھا وہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹائز وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائز کریں، وہ یہ نہیں کہتے کہ بندے ٹھیک لگا دیں۔ نہیں، دونوں باتیں نا، وہ کہتے ہیں بندے بھی ٹھیک لگائیں اور اسٹریٹجک مینجمنٹ سٹیکس بھی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو دیں۔ یہ ایک پالیسی پرسکرپشن ہے نون والوں کی۔ انہوں نے سب سے پہلے پرائیویٹائزیشن اس ملک میں لانچ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا 90s میں، اور انڈیا نے میاں صاحب سے سیکھا۔ تو میاں صاحب از ان فیور آف پرائیویٹائزیشن، مگر زرداری صاحب نے 3 سال ہو گئے ایک چیز بھی پرائیویٹائز نہیں کی ہے۔ اور ان کے فائنانس منسٹر تو چاہتے ہیں، سارے چاہتے ہیں، مگر زرداری صاحب نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا سپورٹ بیس ہوتا ہے یہ پبلک سیکٹر کارپوریشنز، یہاں بھرتیاں ہوتی ہیں، خوش کرتے ہیں اپنے ووٹر کو۔ ہاں، وہ وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی وجہ سے یہ ساری پبلک سیکٹر کارپوریشنز بیٹھ گئی۔ اب ان کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نکالنے بھی جائیں تو وہ پرماننٹ امپلائیز ہوئے ہیں، وہ ہائی کورٹس میں چلے جاتے ہیں، سٹیز لے لیتے ہیں۔ تو اب یہ ایک جوڈیشل معاملہ بھی بن گیا اور ایک پولیٹیکل معاملہ بھی بن گیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ان کو ڈاؤن سائز کر دیا جائے وہ پاسبل نہیں ہے، اس میں بڑے پرابلمس ہیں، اور پولیٹیکل پرابلمس بھی ہیں، جوڈیشل پرابلمس بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹو پرابلمس بھی ہیں۔ یہ بٹھا تو لیکن اکانومی کا بیٹھ رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے، اور وہ آج سے نہیں، وہ جب سے یہ اکانومی پبلک سیکٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا اس دن سے یہ پبلک سیکٹر از اے امپلائمنٹ ایجنسی، اٹ از ناٹ اے پروفیٹیبل ایجنسی۔ آپ باقی بجٹ میں سے جو ٹیکسز آپ اور میں دیتے ہیں اس بجٹ میں سے ان کی سبسڈیز جاتی ہیں۔ اب ان کو ختم کرنا ہے، یا پرائیویٹائزیشن سے کریں یا پھر وہاں اتنی اچھی مینجمنٹ ٹیمز لگائیں کہ وہ لاسز جو ہیں ان کے کم سے کم کریں۔ مطلب ہے کہ اگر لوگوں کو نکال نہیں سکتے تو کم از کم جو کرپشن جو لیکیج ہو رہی ہے وہ تو روکیں، تنخواہیں دیں مگر لیکیجز تو روکیں۔ یہ جو کک بیکس اور کمیشنز اور غلط چیزیں خرید لینا اور غلط بڈر کو دے دینا، یہ کام ختم ہو۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں
کہ یہ زرداری صاحب کے کھاتے کی بات ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کا اب کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا, اب تو پرائم منسٹر صاحب کے کھاتے میں یہ کھاتے میں چل رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ساری اپوائنٹمنٹس چیلنج ہو گئی ہیں سپریم کورٹ میں اور ایک ایک کر کے گرتے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو اب پرائم منسٹر صاحب خود ان کے اوپر اتنے الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں, تو وہ اب اپنے آپ کو بچائیں گے یا اپنی پبلک کارپوریشنز کو بچائیں گے؟ سیٹھی صاحب یہ ہم نے پبلک سیکٹر کارپوریشنز کی بات کی ہے. ناظرین اور بڑی اہم باتیں کی ہیں نواز شریف صاحب نے. کچھ ایسے ڈیمانڈز ہیں جو شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بالکل ہی ماننا جو ہے وہ ایسے ہو کہ وہ شاید کہیں کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا, اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارے ملک کا کیا بنے گا. اس کے بارے میں بات کریں گے ہم بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.